قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ ان کو ایک نبی کی ضرورت تھی. جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں منع فرمایا ہے وہی باتیں مسلمان کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیش گوئی کی تھی کہ آخر الزمان امام مہدی مسیح کے ظہور سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو مسلمان ہیں وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے. بلکہ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرة وهي خراب من الخدا علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے. ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہوں گی. اس زمانے کے لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے. اب تمام علماء جانتے ہیں کہ یہ نشانات مسیح اور مہدی کے زمانے کے متعلق ہیں، اور اگر یہ نشان پورے ہو چکے ہیں پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے مسیح اور مہدی کو بھی بھیج دیا ہے. اس ویڈیو میں معین اختر صاحب ثابت کرتے ہیں کہ یہ تمام نشان پورے ہو چکے ہیں، اور پھر وہ قرآن کریم سے ثابت کرتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور ایک نئی قوم کو لے آتا ہے. لیکن ہم ہر شعبے میں ہم بے ایمان کیوں ہیں؟ تعلیم کا شعبہ، اس میں سفارش اور سیاست ہے، سیاست کے اندر سیاست ہے، اور رشوت ہم لیتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہم دیتے ہیں، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، غریبوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسکین مسافر محتاجوں کو ان کا حق نہیں دیتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، اپنے لیے سب جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے سے آگے نہیں سوچتے. تو آپ یہ دیکھیے ایسے معاشرے جو ہیں وہ اگر آپ اتنے برے ہو رہے ہیں جس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو اس میں جو قومیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتی اور جو ان سب چیزوں میں نافرمانی میں جب بہت آگے چلی جاتی ہے تو اللہ نے کہا ہے میں ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہوں اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی. آپ کسی خرابی کا ذکر کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے. یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں.
خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. ہاں مہدی ایکسپوز کرے گا، لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حدیثیں میں نے سب پڑھی ہیں جو مہدی اور دجال اور یہودی کے بارے میں آئی ہیں. میرا اپنا ماننا ہے کہ یہودی سے مراد وہاں مسلم یہودی ہیں. یاد رکھیے، جس یہودی کو ایکسپوز کریں گے وہ مہدی قتل نہیں کریں گے، ایکسپوز کریں گے. تو میرے اپنے اسٹڈی کے مطابق میں نے ساری چیزیں پڑھی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ وہاں یہودی سے مراد مسلم یہودی ہے، وہ یہودی نہیں ہے. اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو میں کسی اور مجلس میں بتا سکتا ہوں. اس وقت میں یہی کہوں گا کہ حدیثوں میں جو آیا ہے یہودیوں کے قتل کے بعد، وہ قتل سے مراد ایکسپوز کرنا ہے ان کو، گردن کاٹنا نہیں ہے. یہ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے قتل کی جو بات ہے، چاہے مسیح کو لے کر ہو مہدی کو لے کر ہو، تو وہ قتل نہیں ہے، وہ ایکسپوز کرنا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی سے مراد وہ یہودی نہیں ہے، یہی مسلمان ہیں جو یہودی بن چکے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان آ جائیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور حدیث میں آتا ہے کہ تم سب کے سب یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑو گے. حتیٰ ولو دخلوا جوڑا زبن لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی بل میں گھس جاؤ گے. تو حدیثیں بہت ساری ہیں کہ مسلمان یہودی بن جائیں گے، بہت سی حدیثیں اس معاملے میں، یہ کوئی شک نہیں ہے. یہ واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں کہ بعد کے زمانے میں مسلمان اتنا بگاڑ آئے گا کہ وہی ان کی حالت ہو جائے گا جو یہودیوں کی حالت ہے. تو وہ مسلمان بھی اپنے کو کہیں گے اور حقیقت میں یہودی بن چکے ہوں گے. انہیں کو ایکسپوز کرنے کے لیے مسیح و مہدی کا رول ہے. کوئی قتل وتل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جنگ ہوگی نہ قتل ہوگا. وہ لوگ جو حقیقتاً یہودی بن چکے ہوں گے، اوپر سے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہے ہوں گے، ان کو ایکسپوز کرنے کا ایک رول ہوگا جو مہدی اور مسیح ادا کریں گے. تو یعنی یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں، نو ڈاؤٹ. ہم سارے اس ٹائم پہ، اور ہم سب کے سب اس فتنہ دجال میں بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک بات جو ہے، قول بہت ہے ہمیں کہ کسی برائی کو جب تک تم پہچانو گے نہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ تم اس میں ملوث ہو جاؤ. ہم کسی چیز کو برا نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. ہمیں اس وقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کو پتا ہے ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں اور ہم کیا ہوں گے. تب یہودیوں کو برا کہیں نہیں، ان کو they are true to themselves. وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں. they are true to themselves. وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اب جو وہ بلیو کرتے ہیں اس کو واقعی دل سے بھی اور عمل سے بھی بلیو کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں اگر کمزوری ہے تو ان کو ہم کیوں برا کہیں؟ میں تو ابھی ان کے اس وقت تو میں نے ان کو یہ بات کی ہے کہ وہ اپنے عقائد کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو راستہ دکھایا ہے، پتہ نہیں وہ یہ فلاں دنیا، آج کی دنیا ایسی ہو گئی، آج فلاں ہو گیا، دنیا ماڈرن ہو گئی. ہمیں شک اس پہ پڑے. 70 سال گزر گئے، تمہارا مشن کہاں کامیاب ہوا؟ 50 سالوں بعد قادیانی تو کامیاب ہوئے تم ہوئے؟ کیوں تم نے اپنے مشن کو چھوڑا؟ کیوں تمہارا نیٹ ورک کوئی ایسا نہیں کام کر رہا تھا کہ کم از کم قرآن اور حدیث کو اپنے ملک میں تم بھی غالب کرتے؟ تم پر اسلام کو قادیانیوں سے زیادہ تو تم سے خطرہ ہے مسلمانوں، زہریلو. تم نے جس طرح قرآن کو پھینکا اپنی زندگیوں سے، کیا تمہاری زندگیاں اسلام کے مطابق؟ قادیانیوں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے تو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. اسلام کو خطرہ ہماری منافقت سے. ہم نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو کس طرح پھینکا؟ ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہماری خوشیاں، غم اسلام کے طریقے پر.
कादियानी इस मुल्क में ना भी हों तो कितना तुम इस्लाम पर अमल करते हो? धोखेबाजो, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम इस्लाम का ये लिबादा ओढ़कर लोगों के साथ खेलते हो। अपनी जिंदगियों में ईमान लाओ, फिर बात करो दूसरों के साथ कि जी ये साजिशें कर रहे हैं। यहूदियों से, कादियानियों से, हिंदुओं से ज्यादा तो तुमने अपने मजहब का खुद बेड़ा गर्क किया। क्यों तुम आगे नहीं बढ़ते हो? क्यों तुम अपने अंदर वो चीजें जो तुम्हारा खुदा ने और तुम्हारे नबी ने तुमको दी हैं उसको क्यों काम नहीं करते? फितने खत्म करो, एक हो जाओ, एक किताब के ऊपर, एक अल्लाह के ऊपर, एक नबी के ऊपर ईमान लाओ। बताओ इन मौलवियों को कि नहीं, हमने कोई देवबंदी वहाबी बरेलवी का फर्क नहीं रखना है, हमने आगे बढ़ना। अल्लाह मैं शरीर जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूं। मेरा ख्याल है ये दुआ तो मस्जिद में जाते वक्त भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े शरीर जो है वो तो मस्जिद में बैठे हुए मौलवी। मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह का माना कि ये गुमराह करने वाले शयातीन जिन्नों में से भी है, इंसानों में से भी है। मौलवियों को देख के ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। कि मौलवियों ने तो ये भी तस्लीम किया है कि मुल्ला बद इखलाक हैं और अहमदी मुसलमान बा इखलाक। कादियानियों के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, है भाई, कादियानियों के अखलाक बहुत। मौलवियों के ख़त्म नबूवत वालों के अखलाक अच्छे, अरे ठीक है, मौलवियों के ख़त्म नबूवत वालों के अखलाक अच्छे, अरे ठीक है। इस तारीख को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक जिस मसीह महदी ने आखिरी ज़माने में आकर इस्लाम की हकीकी तालीम को दुनिया को बताना था और फैलाना था और मुसलमानों को एक हाथ पर जमा करना था, बल्कि तमाम मज़ाहब के मानने वालों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में लाना था। इसका ऐलान हुआ, यानी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि मैं ही वो मसीह माऊद और महदी माऊद हूँ जिसकी खबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और यूँ आपने अपनी बैत का आगाज़ फरमाया। इस वक्त मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ही कुछ इरशादात पेश करूँगा जिनमें आपने मसीह माऊद के आने की ज़रूरत, ज़माने की हालत और अपने दावे के बारे में बताया है और मुख्तलिफ निशानात जो इससे वाबस्ता थे उनके बारे में। अब अपने एक शेर में फरमाते हैं कि वक्त था वक्त मसीहा, ना किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। बस ज़माने की हालत मुतकाज़ी थी कि कोई आए जो इस्लाम की डोलती किश्ती को संभाले, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान उलमा की अक्सरियत ने जो पहले इस इंतज़ार में थे कि कोई मसीह आए और बड़ी शिद्दत से ये इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपके दावे के बाद अक्सरियत ने मुखालफत की और आमतुल मुस्लिमीन को झूठी कहानियाँ सुनाकर, झूठी बातें आपकी तरफ मंसूब करके आपके ख़िलाफ़ और आपकी जमात के ख़िलाफ़ इस कदर भड़काया कि कत्ल के फतवे दिए जाने लगे। बल्कि आज तक अहमदियों पर बाज़ मुल्कों और जगहों पर जुल्म व बर्बरियत दिखाते हुए कत्ल व गारतगरी की ऐसी हौलनाक मिसालें कायम की जा रही हैं या की गईं, और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर किया गया, जिनका इस्लाम की हकीकत जानने वाले कभी सोच भी नहीं सकते और कभी उनसे ऐसी हरकतें अमल में आ ही नहीं सकती।
If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد